السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے تو ایک جوتے سلنے والے انسان کو اپنے حج یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف یعنی حج کی زیارت کے لیے خانہ کعبہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نیند طاری فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نیند طاری فرمائی، میں سو گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ سبحان اللہ، دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد ان دونوں فرشتوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع ہوئی۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس سال کتنے لوگ حج پر آئے ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ مسلمان اس سال حج پر آئے ہیں۔ تو ایک فرشتے نے سوال کیا، کیا ان سارے مسلمانوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ مسلمان آئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، ان میں سے کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ 6 لاکھ مسلمان آئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ لیکن ایک شخص دمشق میں رہتا ہے اور صرف جوتے سلنے کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کا حج بھی قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طفیل میں، اس کے صدقے میں 6 لاکھ مسلمانوں کا حج بھی قبول فرما لیا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند سے آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ چلو اس شخص کی زیارت کی جائے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ مسلمانوں کو حج کا شرف عطا فرمایا، اور گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما لیا۔ آخر ایسا کون سا عمل ہے؟ الغرض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد اس شخص کے بارے میں ملاقات کے لیے لوگوں سے معلومات کرتے ہیں، تو لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو ہے جھوپڑی میں وہ شخص رہتا ہے۔ الغرض جب وہاں پر وہ پہنچتے ہیں حضرت عبداللہ، اور پہنچنے کے بعد جب اس شخص سے ملاقات ہوئی، جوتے سلنے والے سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو ان سے آپ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مکہ شریف کے سامنے 2 آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی، اور کرنے کے بعد اس میں آپ کا ذکر ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ مسلمانوں کا حج قبول فرما لیا ہے، اور رب تعالیٰ نے آپ کا بھی حج قبول فرمایا ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ جوتا سلنے والا شخص جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات سنتا ہے، فوراً اس کے چیخ نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ الغرض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں مارتے ہیں، اور اس کو جگاتے ہیں، اور جگانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بتا کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے؟ تو وہ شخص بڑے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بڑی ہی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے عرض کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں 30 سال سے حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کوئی بہت بڑا ہنر نہیں سیکھا ہے، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، صرف میں لوگوں کے جوتوں کو سلتا ہوں، اور سل کے جو میں نے رقم جمع کی ہے اس رقم سے میں نے ارادہ کیا کہ اس سال حج کے لیے جاؤں گا۔ پورے 30 سال سے میں حج کی رقم ادا کر رہا ہوں، لیکن ادا نہیں کر پایا۔ الغرض اب جا کے ادا ہوئی، تو میں اس سال جانے کی سوچ رہا تھا، اس سال میں جانے کے لیے چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے ایک ایسی شخص کو میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ جس شخص کی میں پریشانی دیکھ نہیں سکتا، اس کی مصیبتوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی بتا، آخر ایسا کون سا عمل آپ نے کیا ہے، آخر ایسی کون سی پریشانی تھی اس شخص کی کہ جس کی پریشانی میں آپ نے ساتھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 6 لاکھ مسلمانوں کے حج کے قبول ہونے کا ذریعہ بنا دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جو میری اہلیہ ہے وہ حمل سے تھی، ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں گوشت کھاؤں، الغرض میرے پڑوسی کے گھر سے گوشت کی خوشبو آئی، میں اپنے پڑوسی کے گھر گوشت کا سالن لینے کے لیے اس کے گھر حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس پڑوسی کے گھر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گھر میں رو رہے تھے، بلک رہے تھے، اور وہ اس کے گھر میں جب میں پہنچا اور اس سے میں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میرے بھائی گوشت کا ذرا سا سالن میری اہلیہ کے لیے مجھے دے دو تاکہ میں اس کو کھلا کر اس کی خواہش کو پورا کر سکوں، اتنا کہنا تھا کہ میرا پڑوسی رونے لگا، اور رونے کے بعد وہ کہنے لگا کہ آج 1 ہفتے سے میرے گھر میں کچھ کھانا نہیں بنا ہے، آج 1 ہفتے سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، الغرض جہاں پر لوگ جانور کو مار کر ڈال دیتے ہیں میں وہاں پر گیا تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، اس کا گوشت میں نے تھوڑا سا کاٹا، اور کاٹنے کے بعد میں اپنے گھر میں وہی گوشت پکا رہا ہوں جس کی خوشبو آپ کے گھر گئی ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی، سننے کے بعد اس نے اپنے لیے یعنی حج کے لیے جو اس نے رقم جمع کی تھی وہ ساری کی ساری رقم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس شخص نے اس پڑوسی کو دے دی کہ لے یہ رقم لے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لے، اپنا اور اپنے بچوں کی خواہش پوری کر، اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کو مٹا۔ میرا یہی ایک نیک عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹھے بیٹھے حج کی زیارت عطا فرمائی، حج کا ثواب عطا فرمایا، اور 6 لاکھ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے حج کا شرف عطا فرمایا، حج قبول فرمایا۔